سے پہلے ہم لوگوں نے جہیز کے تعلق سے پڑھا تھا، تو اب رخصتی کے بارے میں پڑھیں گے، بیٹی کی رخصتی. تو بیٹی کو رخصت کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں نہیں ہے، آ رہی بات سمجھ میں، اور نہ ہی کسی رسم اور رواج کی شریعت میں پابندی ہے رخصت کرنے کے لیے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. سمجھ رہے؟ رخصتی بھی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی لڑکی کے گھر والے چاہے اپنے گھرانے کی کسی خاتون کے ساتھ یا لڑکے والوں کے یہاں سے کوئی عورت آ کر اپنے ساتھ جو ہے وہ دلہن کو لے جائے. اس طرح ضروری نہیں ہے کہ جہیز کے سامان کو اسی وقت لے جائے، بعد میں بھی لے جایا جا سکتا ہے نا. سمجھ رہے؟ تو ابھی آج کل کا رواج کیسا ہے، لڑکی کے پیچھے پیچھے جہیز کی گاڑیاں بھی جا رہی ہیں. سمجھ رہے؟ بہت جگہ پہ یہ رواج ہے. اور یہ بھی رواج دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کو قرآن کے سائے میں ودا کیا جا رہا ہے. عجیب عجیب قسم کے رواج. اور وہ چاول لڑکی کے دامن میں دیا، اور وہ اس طرح سے چاول ہے وہ چھٹک رہی ہے. یہ مسلمان ہندو تو کرتے ہی کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ساری ہندوانہ رسم مسلمان بھی کرتے ہیں، عجیب و غریب رسمیں. سمجھ رہے؟ تو ایسی کوئی بھی رسم اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں رخصتی کے تعلق سے. بلکہ میں بتاؤں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کیسے ہوئی. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹی تھی نا، جب ان کا نکاح ہوا تو وہ 6 سال کی تھی، اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو کتنے سال کی تھی؟ 9 سال کی. تو اما عائشہ کی رخصتی کتنے سال میں بھی؟ 9 سال کی تھی جب وہ رخصت ہو گئی تھی. سمجھ رہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب 9 سال کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، تو پڑوس کی عورتوں، پڑوس کے گھر میں، ایک گھر میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اما عائشہ، اور ان کی اماں جو ہے وہ ایک ہاتھ میں کپڑا اور ایک ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر آئے، اور ان کے چہرے کو اور ہاتھ کو صاف کیا. اور پھر کچھ عورتوں نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگار کیا، یعنی بال بنانا ہے نا، اچھے سے کپڑے پہنانا. تو ان کا سنگار کیا حضرت عائشہ کا، اما عائشہ کا. سرخ رنگ کا انہوں نے جوڑا پہنا تھا اپنے بدائی میں. اور پھر کچھ عورتیں گیت گا رہی تھی، اور کتابوں میں اس طرح آتا بھی اما عائشہ کے بارے میں کہ ان کا وہ سرخ رنگ کا جو جوڑا تھا، کئی عورتوں کے بدائی میں وہ جوڑا لوگوں نے پہنا تھا. سمجھ رہے؟ آج ہم ایسا کرتے، ایک شادی میں ایک کپڑا پہنا تو دوسرا کپڑا ہم نہیں پہنتے دوسرے دن، ہے نا. لیکن اما عائشہ کا وہ جوڑا بہت ساری شادیوں میں کام آیا. تو کہا کہ کچھ عورتیں گیت گا رہی تھی خوشی میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتیں مل کر رو رہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی ابا جو ہے انہیں اللہ کے نبی کے حجرے میں چھوڑا ہے. ایسا نہیں کہ بدائی کر کر کوئی لینے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے آیا. کون چھوڑ کر آیا؟ امی اور ابا. کس کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ چاشت کا وقت تھا، صبح کا چاشت کا وقت تھا، اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. چاشت کا وقت یعنی 9, 10, 11 بجے کا وقت سمجھ لو. سمجھ رہے؟ تو یہ چاشت کا وقت تھا، 9 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں وقت. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی بیٹی لخت جگر، ان کی رخصتی کیسے ہوئی جانتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی نا، چہیتی بیٹی تھی. تو جب ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا نا، تو اس وقت نکاح ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مکان بھی نہیں تھا، اس وقت گھر نہیں تھا ان کے پاس. کسی صحابی سے انہوں نے مکان لے کر گھر لیا، کسی صحابی سے بھاڑے پہ، جو بھی جیسے بھی لیا، گھر بھاڑے پہ لیا ہو یا ایسے ہی لیا ہو، اور پھر اس گھر میں اپنی بیوی کو رخصت کر کر لائے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی کی باندھی، غلام. وہ جو اللہ کے نبی کی غلام تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آئی تھی. کوئی اور لینے آیا تھا حضرت علی کی طرف سے؟ ہاں، ان کے ماں باپ تو تھے نہیں، تو ان کی پھوپھی، ان کی چاچی، کوئی آیا؟ بلکہ کون چھوڑ کر آیا؟ اللہ کے نبی کی طرف سے ہی ان کی باندھی جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب اللہ کے نبی کی بیٹی کو رخصت کر کے آئی. کیسا؟ ہمارے یہاں تو کتنا رواج، یہاں کوئی رواج نہیں. گاڑی خوب سجی ہے نا، اور پوری بارات آئی ہے لینے کے لیے لڑکی رخصت کرنے. تو اللہ تعالیٰ بس، اور اتنا رونا دھونا، بس اب تو اتنا دیکھنے میں نہیں ملتا. پہلے تو اتنا رونا دھونا تھا کہ بس اوقات لڑکی روتے روتے بھی بے ہوش ہو جاتی تھی. ایسا ہوتا تھا، اماں بے ہوش ہو جاتی تھی، پھوپھی بے ہوش ہو گئی. اتنی محبت ہے، تو اتنا زیادہ مطلب
رونا دھونا تھا. تو اتنا زیادہ بھی ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ٹھیک ہے دل دکھ رہا ہے بھائی, اتنے سال بیٹی گھر پہ تھی, بیٹی کا بھی دل دکھ رہا, آنکھ میں آنسو ہے, لیکن اتنا زیادہ بھی ہم اپنے ایموشن پہ جو ہے کنٹرول کریں تاکہ بچی کو دکھ نہ ہو بہت زیادہ, اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور رخصتی کے وقت میں دیکھیں ماں کیا کہتی, بیٹا اپنا خیال رکھنا, وہ ہونے والی ساس کو, اور جو شوہر ہے, جو شوہر ہوا ہے, اس کو کہتی میری بیٹی کا خیال رکھنا, میری بیٹی کا خیال رکھنا. لیکن نصیحتیں کیا, نصیحتیں کیا, بیٹا اچھے سے رہنا, بس ایک دو بات بول دی. اللہ کے نبی نے دیکھو اپنی بیٹی کو کتنی خوبصورت نصیحت کی, ہم بھی اپنی بیٹیوں کو ایسی نصیحت کیا کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے جگر تھی. کیا کہا, طبقات میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کی رخصتی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں کی اپنی بیٹی کو. کیا فرمایا, اے بیٹی علی کے یہاں جب داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. پہلی نصیحت کیا کی, بیٹا بسم اللہ بول کے داخل ہونا گھر میں. نئے گھر میں جا رہی ہو نا, شیطان تمہارے ساتھ نہ داخل ہو, شروع کرنا اللہ کے نام سے. گھر میں داخل کیسے ہونا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ پاک صاف ستھرے کپڑے پہننا, آنکھوں میں سرما لگانا, یعنی اچھے سے تیار رہنا اپنے شوہر کے سامنے, ہے نا. ہر بات میں صفائی اور سلیقہ مندی کا خیال رکھنا. چادروں پہ گھان پڑا ہے, سمجھ رہے, گندگی ہے, ایسے نہ ہو. صاف صفائی سلیقہ مندی کا لحاظ رکھنا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کی فرما برداری کرنا, ان کی تابع داری کرنا, ہمیشہ اس کی ہمدرد بن کر رہنا. کیسی بن کر رہنا, ہمیشہ ہمدرد بن کر رہنا. یہاں بیٹی فون کر کے بول دے, اماں مجھے برابر سے جو میں بولتی ہوں میرے پسند کا کھانا نہیں ملتا, اور مجھے تو فرنیچر بھی اچھا نہیں ملا ہے, ہاں, اور مجھے اچھے سے کھانا بھی مطلب جو میرا من کا ہے وہ نہیں ملتا ہے, ہم 2 کام مجھ سے زیادہ کرواتے ہیں, مجھ سے نہیں ہوتا. تو ماں کیا کہتی ہے, ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. میری پھول جیسی بچی کو میں نے اپنے یہاں کام والی رکھی تھی, تو کیا تمہارے شوہر کام والی نہیں رکھ سکتے؟ فون کر کے میری بیٹی سے کام نہیں ہوتا, زیادہ کام والی رکھواؤ وہاں پہ, ہم تو بس یہی چاہتے ہیں. تو پھر ماں باپ انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں سسرال میں بیٹی کے, اور یہ کیا ہو جاتا ہے, بگاڑ کا سبب بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کس کا سبب بنتا ہے, بگاڑ کا سبب. چاہے امیری چاہے غریبی, چاہے سوکھا چاہے اچھا, چاہے زیادہ کام چاہے کم کام, ہر حال میں بیٹی کو نصیحت کرنا, بیٹا اپنے آپ کو اس میں نبھانا, خیال رکھنا. اتنا اپنی بچی کو شادی سے پہلے ہم تھکائیں کہ پھر وہ کام کرنے میں چہرے پر بل نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو کیا کہا, ہمیشہ تابع داری کرنا اپنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کون انہوں کی, کون کہہ رہا ہے, ہمارے نبی کہہ رہے. کس کو کہہ رہے, لگتے جگر بیٹی کو. ہماری لگتے جگر ہو تو ہم شوہر کو ہی نصیحت کرنے لگے, داماد کو, میں نے بہت لاڈ سے پالا ہے بیٹا, آنسو کبھی میں نے اس کی آنکھ میں آنے نہیں دیا بیٹا, بہت خیال رکھنا بیٹا, میرا بہت دل دکھ رہا ہے, میں اپنی بیٹی کو رخصت کری. ہم تو خود رونے لگے اس طرح بول کر. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, فرما برداری اور تابع داری کرنا, ہمدرد بن کر رہنا. ہمدرد سمجھتا ہے اس کے ہر دکھ درد کا ساتھی بن کر رہنا, اس کا درد تمہارا درد, اس کی خوشی تمہاری خوشی. حضرت علی کے تمام حقوق کا خیال رکھنا. ایسے نہیں کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی, میں یہ نہیں کروں گی, ہر کام کرنا اپنے شوہر کا اپنے ہاتھ سے. بلکہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرے. سمجھ رہے, ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرنا. کس کا استعمال کرنا, خوشبو کا. یہ ساری بہت پوائنٹ کی باتیں ہیں. ایک عورت کو یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا, تمہارے ذمے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری ہے, اور حضرت علی کے ذمے گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے. تو تم پورے گھر کو مینیج کرنا. حضرت علی
باہر کا کام کاج کریں گے. اور کیا فرمایا دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں میں تم کو یاد دلاتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا تو میں نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کو نصیحتاً کہا. دیکھو حضرت فاطمہ کو بھی نصیحت کی, یہ دونوں بیٹیوں کو بھی نصیحت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے حضرت رقیہ سے ہوئی تھی, پھر ان کا انتقال ہوا تو ام کلثوم سے ہوئی. کون ہے یہ دونوں؟ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں. حضرت عثمان ہمارے نبی کے داماد تھے. سمجھ رہے؟ تو کیا نصیحت کی؟ تمہارے اوپر گھر کا انتظام اور اس کی نگرانی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ سارا کام میں کروں, میری ننند گھر میں رہتی وہ تو کچھ نہیں کرتی. سمجھ رہے؟ جو بھی ہے سب تمہیں کرنا ہے. تم یہ سوچنا میری ذمہ داری, مجھے کرنا ہے. کوئی کرے نہ کرے یہ میرا گھر ہے, مجھے یہ کرنا ہے. گھر کی صفائی اور نظافت, اس کی گھریلو تمام کام کاج, خاوند کو خوش رکھنا, اس کا کہنا ماننا, اس کو راحت اور آرام پہنچانا. اسی طرح اولاد کی تربیت بھی فرض ہے. اولاد کی فرض ہے, فرض. اللہ کے نبی کہہ رہے اپنی بیٹی کو تمہاری اولاد ہو تو اس کی تربیت بھی کیا ہے تم پر فرض ہے. ان کاموں کو فرض سمجھ کر کرنا. کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ حضرت عثمان کا فرض یہ ہے کہ محنت اور کوشش سے روزی کما کر لاوے اور اولاد کے لیے تعلیم کا انتظام کرے اور اپنے بال بچوں کے نان و نفقے کا انتظام کرے. ہے نا؟ کیسی نصیحتیں کی؟ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو نصیحتیں کریں. اب دیکھیں اسماء بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کیا کہا؟ اب تو اس نشیمن سے نکل رہی ہے, اس گلشن سے, اس نشیمن سے نکل رہی ہے. تیرا ماوا و ملجا یعنی تیرا اب ٹھکانہ جو ہے ایسے بشر کی طرف جا رہا ہے, ایسے انسان کی طرف ہے جس سے تو نے کبھی الفت نہیں کی, تو نے کبھی اس سے محبت نہیں کی, کبھی تیرا اس سے سامنا نہیں ہوا نا. محبت الفت کس سے ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ رہتے, جس کو پہچانتے ہیں نا. تیری کبھی اس سے الفت نہیں رہی ہے, دل لگی نہیں رہی ہے تیری کبھی اس سے. سمجھ رہے؟ ایسے دوست کے پاس جا رہی ہے. دیکھیے کیسے سمجھا رہے, وہ تیرا دوست ہوگا. تو ایسے دوست کے پاس جا رہی ہے جس سے تو مانوس نہیں ہے. تو اس کی زمین بن جا, وہ تیرا آسمان بن جائے گا. تو اس کی کتنا پیارا جملہ, کیسی نصیحت کر رہی ہے اپنی بیٹی کو. تو اس کا بچھونا بن جا, وہ تیری عمارت بن جائے گا. اتنا خیال رکھنا, ایسے اس کو نبھانا, ایسے اس کو سمجھنا. سمجھ رہے؟ تو اس کی باندی بن جا, وہ تیرا خادم بن جائے گا. تو ایسی اس کی نوکرانیوں کی طرح خدمت کر, تو پھر وہ تیرا غلام بن جائے گا. تو نوکر بنے گی تو وہ بھی تیرا خادم بنے گا. تو بن کے تو دکھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا. بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے بیوی, مرد اپنے ہاتھوں سے کپڑا پریس کر رہا ہے. سمجھ رہے؟ مرد اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے, تو بیوی کہے اپنی زبان سے کہ نہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کروں. محبت ہو, یہ محبت ہے, یہ پیار ہے. سمجھ رہے؟ اس کے جانے سے پہلے اس کے جوتے صاف ہو جائے, یہ محبت اور پیار ہے. بیوی ایسے احساس دلائے کہ میں ہر کام آپ کا اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں, حتیٰ کہ وہ آپ کے کپڑے دھلنا ہو, وہ آپ کے کپڑے استری کرنا ہو. سمجھ رہے؟ وہ آپ کے کپڑے ہینگر کرنا ہو. میں نے اپنے استاذہ کو بتاتے کہ استاذہ اپنے شوہر, ان کے شوہر نہانے جاتے تھے نا, تو پہلے ہی ہینگر میں ان کے کپڑے, ان کے بنیان جو بھی پہننے والا ہوتا ہے ہینگر میں ٹانگ کر اور ٹاول لٹکا دیتی تھی. اتنے خوش رہتے تھے کہ بچے بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے, کہ وہ فرماتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا استاذہ کے شوہر کا, کہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہوں, اللہ آپ نے مجھے ایسی بیوی دی. وہ اپنی زبان سے یہ کہتے تھے, بولے میں روز 2 رکعت شکرانہ اس بات پر ادا کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال, تانے نہیں دینا, اس کے غم اس کی خوشی میں ساتھ دینا, یہ ایک عورت کا فرض ہے. سمجھ رہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال. شوہر اگر پیر دبانے لگے تو آپ میرا پیر نہ دباؤ,
مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری خدمت کرو. سمجھ رہے, میں آپ کی خدمت کروں. ایسا نہیں میرا سر بہت دکھ رہا, تھوڑا تیل ڈال دیجیے نا سر میں, ایسے بہت اللہ ماشاء اللہ ہم ایک دم ایسے بدحال ہے کہ ہوش میں نہیں ہے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن بھائی سر دکھ رہا ہے تو تیل ڈال دیجیے نا, یہ کر دیجیے. نہیں, بہت کوشش ہو حتی الامکان اپنے شوہر سے بندہ خدمت نہ لے. ہم کیا بھائی لائف پارٹنر ہے, کرے. آج یوٹیوب پہ کیا دکھایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا میں کیا دکھایا جا رہا ہے, بالکل شوہر یہ کرے, یہ شوہر کی طرف سے ذمے ہے کہ وہ کام کرے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن بیوی کام کروائے, یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں. شوہر خود سے کرے تو اللہ کے نبی نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں, اللہ کے نبی کی بیوی چھوٹی تھی اماں عائشہ, تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے, جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے. سمجھ رہے, کپڑے بھی سل دیا کرتے تھے, اپنے جوتے بھی درست کر دیا کرتے تھے. ہمارے نبی کام مل کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کے نبی نے کیا. یہ شوہر سامنے سے کرے, ہم نے روکا بہت لیکن وہ نہیں مانے, الگ بات ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سامنے سے ہو کر شوہر کو کام نہ لگائیں. فکر کریں اس بات کی کہ سارے کام ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرے. تو کتنی پیاری بات کہی کہ تو اس کی باندھی بن جا, تب تو وہ تیرا خادم بنے گا. تو باندھی نہ بنے, رعب سے بات کرے تو وہ تیرا خادم بنے گا. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی کہا, شوہر کو ایسے پریٹینڈ کراؤ, ایسے رکھو شوہر کو کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کی رعایا, اس کی غلام. بادشاہ کیسا ہوتا ہے سمجھ رہے, اس کی شان میں ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ اس کو برا لگے. ہاں جب وہ ہنسی کے موڈ میں ہے تو ہم نے کوئی دل لگی کی بات کر دی, مذاق کی بات کر دی, لیکن ایسا کوئی تانا دینا, ایسی کوئی بات کرنا کہ اس کی شان میں کمی آ جائے, سمجھ رہے, یہ نہ ہو کہ آپ تو ایسے ہی ہے, آپ کا کیا ہی ہے, تانے دینا, سمجھ رہے, انسلٹ کرنا, یہ نہ ہو. بادشاہوں کی طرح جب بندہ شوہر کو رکھے گا نا, اس کو ٹریٹ کروائے گا نا, اس کو فیل کروائے گا, تو شوہر بھی اسے شہزادی کی طرح رکھے گا. سمجھ رہے, اس سے کنارہ کش نہ رہنا, ہوتا ہے نا حقارت ظاہر کرنا, دور رہنا, حقیر سمجھنا. تو شوہر سے کنارہ کش نہ رہنا, دور دور نہ رہنا, ورنہ تجھ سے وہ دور ہو جائے گا. تو دور ہوگی, تو منہ بنائے گی, نظر انداز کرے گی شوہر کو, تو شوہر تجھ سے دور ہو جائے گا. اس سے دور نہ ہونا, ورنہ وہ تجھے بھول جائے گا. آئے دن مائکے میں بیوی جا رہی ہے شوہر کو چھوڑ کے, آئے دن مائکے میں بیوی جا رہی ہے شوہر کو چھوڑ کے, تو کیا ہوگا؟ شوہر کے دل میں عزت رہے گی؟ شوہر کا خیال ہو, اس کے کپڑے استری کر دیا. مائکے جانے سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا, سارے کپڑے استری ہو جائے, سارے سامان دھیان سے, ادھر یہ رکھا ہے, دیکھیے ادھر یہ رکھا ہے, سارے کپڑے میں نے آپ کے استری کر دیے تاکہ شوہر کو حتی الامکان تکلیف نہ ہو. کبھی مائکے جانا ہو تو اس طرح سے باغ کیا اپنے مائکے میں ہی ہے, بیچارہ شوہر اپنے سے کھائے پکائے, اور اپنے سے نہ بھی کھائے پکائے, گھر میں ساس بھی ہو, تب بھی کیا ہوگا؟ شوہر سے دوری ہوگی نا زیادہ, تو شوہر کے نزدیک زیادہ سے زیادہ رہے. سمجھ رہی, اس کی خدمت کرنا. لائیے میں تیل لگا دوں, میں نے آپ کے سر میں تیل کل بھی نہیں لگایا تھا, لائیے آپ کا پیر دبا دوں, تھک گئے ہوں گے نا آج. اس طرح سے محبت دینا, پیار دینا. کتنے دور سے آئے, آپ تھک گئے ہوں گے, سمجھ رہے, ان کے سر میں تیل لگانا کہ دیکھیے 2-3 دن ہو گیا آپ کا سر آج سوکھا سوکھا لگ رہا ہے, لائیے میں تیل لگا کے تھوڑا اچھے سے سر دبا دوں, آپ کو اچھا لگے. تو اس طرح سے ہم ان کے سر دبائیں, ان کی خدمت کریں, قریب رہیں. اور اگر ہم دور رہیں گے, نہیں خیال رکھیں گے, تو شوہر بھی دور ہو جائے گا. سمجھ رہے, اگر وہ تیرا قرب چاہے تو تو بھی قریب ہو جا, اور اگر وہ تجھ سے دور ہونا چاہے تو تو بھی دور ہو جا. سمجھ رہے, اگر وہ چاہے کہ ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے, مجھے ڈسٹرب مت کرو, تو اس کو ڈسٹرب مت کرو, ہوتا ہے نا بساؤ کا. لیکن اگر وہ تیرا قرب چاہے تو تو اس سے قریب ہو جا. اس کی ناک کان آنکھ کی حفاظت کرنا. کس کی حفاظت کرنا؟ ناک کان آنکھ کی. اب آپ بول گیا پر ناک کان آنکھ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ ان کی مونچھیں تراشوں, ان کے ناک کے بال صاف کروں, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور کی خوشبو نہ سونگے. تو اچھے سے, تیرے اندر بدبو نہ آئے, خوشبو لگا کے صاف ستھرا رہے, کہ تیرے علاوہ کسی اور کی خوشبو نہ سونگھے, تیرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے, تیرے علاوہ کسی اور کی باتوں کو
نہ سنے, سمجھ رہے, وہ تجھے سے عمدہ خوشبو کے علاوہ کچھ نہ سونگھے, وہ تجھے سے اچھی باتوں کے سوا کچھ اور نہ سنے. کان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ تانے دے رہے شوہر کو ایسے, بلکہ اچھی اچھی باتیں کرے, دل لگی کی باتیں کرے, شوہر کو اچھا لگے, شوہر کو اچھا لگے. اکثر کم عمری میں بچوں کی شادی ہو جاتی ہے, تو کم عمری ہے, جھگڑا لڑائی, وہ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑتے تھے تو وہاں بھی جھگڑ رہے کم عمری میں, سمجھ رہے, ان کو تانے دے رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پر روٹ کر بیٹھ گئے. نبھانا, حتی الامکان درگزر کرنا. شوہر غصے میں تو چپ ہو جائے, پیچھے ہٹ جائے, سمجھ رہے, غصے میں تو ہم بھی بڑبڑ چالو کیے تو شوہر نے وہ بھی دو تماشا لگا دیا, ہمیں غصہ آ گیا, ہم کو ہمارا شوہر مارتا ہے, پھر ہم کہہ رہے ہیں. واللہ میں آپ کو کہتی ہوں, ایک مرتبہ میں آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے, یہاں پر شمشاد نگر کے اپوزٹ میں جو ایریا ہے نا, تھوڑا آگے ادھر پر میں تعلیم لیتی تھی, تو ایک عورت آئی سونا جی نگر کی طرف, تو اس نے مجھے کہا کہ آپا میرا شوہر ہے نا مجھے مارتا ہے. کیا کہا؟ میرا شوہر ہے نا مجھے روز مارتا ہے بولی. تو میں نے اس کو کہا کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے, آپ کو کچھ بولتا ہے تو آپ کچھ بولتے ہیں, بولے ہاں آپا مجھے اتنا سناتا ہے تو مجھے بھی غصہ آ جاتی ہے. میں نے کہا کہ آپ اگلے ہفتے جب میں تعلیم میں آؤں نا, تو یہ آپ کا 1 ہفتے کا سبق ہے, یہ میں سچ بتا رہی ہوں, یہ میں نے سبق دیا تھا اور اس نے مجھے کارگزاری سنائی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ 1 ہفتے تک ہے نا, آپ کے شوہر غصے میں آپ کو کچھ بھی بولے, آپ نے کچھ نہیں بولنا ہے, اور آپ کے چہرے پہ غصہ نہ ہو, آپ سامان کو اٹھا پٹک نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے یہ کام کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اگلے ہفتے آئی نا, تو اس نے کہا میرے شوہر نے پورا ہفتہ مجھے نہیں مارا. تو شوہر مارے گا کب, ہاتھ کب اٹھائے گا؟ جب شوہر غصے میں, اور ہم نے بھی بول دیا غصے میں, تو شوہر ہاتھ اٹھائے گا. وہ مرد ہے نا, مردوں کو نہیں دیکھتے باہر, عورتیں تو منہ سے لڑتی ہے, اور مرد تو ایک ہی بار میں کیا ہے, ہاں سیدھا مار دیتا ہے. مرد تو باہر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, ان کا ہاتھ چلتا ہے, وہ مرد ہے. تو پھر غصے میں ہم جب بات کریں گے, تانے دیں گے, الٹی سیدھی بات جواب لگائیں گے, تو پھر ہاتھ نہیں اٹھے گا, اس کا اٹھے گا نا. تو زبان ہماری خراب ہے, مرد کا ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے, پہلے ہماری کینچی کی طرح عورتوں کی زبان تیز چلتی ہے, اور عورتوں کی زبان تو ایسی ہوتی ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے, دل پھٹ جاتا ہے. تانے تشنی, کہا نا اللہ کے نبی نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا, کیوں؟ تو بددعائیں زیادہ دیتی ہے, کوستی زیادہ ہے, سمجھ رہے. تو تانے دینا کہ بہت وعدے کیے تھے, کہاں مجھے اچھے سے رکھ رہے ہیں, آپ کی امی نے تو بڑے وعدے کیے تھے کہ برابر میں کے بھیجوں گی, کبھی بھیجتے تو نہیں ہے, آپ کی امی تو یوں کرتی ہے منہ کرتی ہے. ہم نے تو تانے دینے شروع کر دی, 4 بات سنانی شروع کر دی. یہ ساری باتیں بہت غلط ہے. اتنا اپنا سمجھے اپنے سسرال کو, اتنا اپنا سمجھے کہ ہمیں لگے کہ یہی ہمارا گھر ہے, اپنے گھر کو, اپنے شوہر کو, سمجھ رہے. تو کہا کہ وہ تیری باتوں کی, تیری اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ سنے. اب ہم دیکھیں ہم اپنے شوہر کو کیا سناتے ہیں. آپ کے بھائی کو دیکھو, آپ کی بہن نے تو یوں سنایا تھا, میں نے لیکن کبھی کچھ بولا ہے, آپ نے یہ کیا, میں نے کبھی دیا ہے, ہم تو یوں سنانا شروع کر دیا اپنے شوہر کو, سمجھ رہے. اور اپنی پسندیدہ چیزوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھے. شوہر جو چاہتا ہے وہ ہم اچھے لباس میں رہیں, اچھے کپڑے میں رہیں, اچھی طرح سے اپنے آنکھوں میں سرما لگائیں, سمجھ رہے, تاکہ شوہر ہمیں اچھے حالت میں دیکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نصیحت کی کتنی بہترین نصیحت ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کی, دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی, حضرت علی کے بھائی, سگے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب کسی دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجتے تو اسے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی تاکید کرتے تھے. تاکید کرتے تھے, دیکھو شوہر کے پورے حق کا خیال رکھنا. تاکید کسے کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کرنا ہے تمہیں, سمجھ رہے, سمجھ رہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کی. کیا فرمایا کہ غیرت یعنی شک اور تکبر, غرور سے بچنا, یعنی شک نہ کرنا شوہر پہ. اکثر بیویوں کا معاملہ مردوں کا تو ہوتا ہی, لیکن اکثر بیویاں کا معاملہ بھی شک کے معاملے میں خراب ہو جاتا ہے. کس کا نمبر تھا, کس سے بات کر رہے تھے؟ شک. اگر شک ہو رہا ہے, دیکھو مرد ہے, اپنی نگاہوں کی, مردوں کا بھروسہ نہیں ہے, مردوں کا, پھر وہ کوئی بھی ہو, لیکن عورتوں کو چاہیے, مرد کب باہر نہیں دیکھتے جانتے ہو؟ جب عورتیں بن سور کر نہیں رہتی,
جب عورتیں اچھی خوشبو استعمال نہیں کرتی، جب عورتیں اپنی شوہر سے محبت کا اظہار نہیں کرتی، جب عورتیں اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، لفٹ نہیں کرواتی، تو شوہر کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو دوسری جگہ تلاش کرتا ہے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے، ہم کو لگ رہا ہے، تو ہم توبہ استغفار کریں، اپنے شوہر کو وقت دے اور اللہ سے اپنے شوہر کی پاکیزگی کو مانگے کہ اللہ میرے شوہر غلط کام میں ملوث نہ ہو، حرام کاری میں. ظاہر سی بات ہے کسی غیر عورت کے ساتھ گھومنا پھرنا رہنا غیر ریلیشن شپ میں بغیر نکاح کے حرام ہے نا، سمجھ رہے؟ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگے، بس شک نہ، تانا نہ دے، شک نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ دعا مانگے اور اس کی محبت میں اضافہ کرے، اور اپنے سجنے میں، سنورنے میں، اس کے خیال رکھنے میں اس کو اچھی اچھی چیز بنا کر پیش کریں، تاکہ پیٹ کے ذریعے دل کا راستہ ہے نا، کہ آپ کے علاوہ تو میرا کون ہی ہے، آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت کہاں کرتی ہوں. اسے اظہار محبت کرے، بار بار کرے. تو کہا کہ غیرت یعنی شک اور تکبر سے بچنا، کیونکہ یہ طلاق کی چابی ہے. شک جہاں ہے وہاں طلاق کی گنجائش 90% ہو جاتی ہے. شک جہاں پہ ہو جاتا ہے وہاں طلاق کی گنجائش 90-95%. تو شک سے بچنا. شک ہوگا تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا لڑائی ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بار چھوڑائی ہو جاتی ہے. تو شک سے بچنا یہ طلاق کی چابی ہے. سمجھ رہے؟ جہاں ہمیں لگ رہا ہے ہمارا شوہر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شک کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، اچھے سے تیار ہونا. شوہر کے لیے تو سارا میک اپ ہے نا، شوہر کے لیے ہر چیز ہے، حد میں رہ کے ہر چیز ہے. آپ اپنے شوہر کے لیے کاجل بھی لگا لو، اپنے گالوں پہ پاؤڈر بھی لگا لو، اپنے شوہر کے لیے بند کمرے میں اچھی خوشبو لگا لو، اچھے کپڑے پہن لو. سمجھ رہے؟ تو کہا شک مت کرو شوہر پہ. شک جہاں ہے وہ طلاق کی چابی ہے. زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرنا، بار بار شوہر کو جھڑکنا، ڈانٹنا. کیا ہے اتنا لیٹ کون آتا ہے؟ کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کیا ہے دیکھتا ہے دکھا نہیں آپ کو؟ کیا ہے کتنا گھان کر دیا آپ نے؟ ایسے ہوتا ہے، عورتیں اکثر کہتی ہے ایسا. اس سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، کیونکہ اس سے بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. پھر شوہر کو نفرت ہونے لگتی ہے، کیسے مجھ پر رعب دکھا رہی ہے، ہاں یہ مجھے چلاتی رہتی ہے. ایک بار، دو بار، تین بار، پھر بار بار. شوہر کو ایسی عورتیں نہیں پسند ہے جو ایسے کیا ہے کرے اور چلائے، اور سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا ہی دیتے ہی کیا ہو آپ، مجھے کچھ نہیں دیتے ہو، ایسے جو بات کرے نا، تو شوہر کو ایسی عورتیں نہیں پسند ہے. اب آپ کو آپا میرا شوہر تو مجھے سے ایسی ہی بات کرتا ہے، تو ہمیں بھی تو ایسا مرد نہیں پسند. آپ کو نہیں پسند تو آپ اچھی بن جاؤ. یعنی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں خطا ہے، جس کی وجہ سے دیکھو شوہر کے اندر اکثر مرد ہے نا رعب ہوتا ہے، لیکن وہ رعب کیسے ختم ہوگا؟ ہم نے پیچھے نہیں پڑھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ شاید آگے آئے گا میرے خیال سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر سب سے زیادہ، وہ خود کہتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بہت خڑوس مزاج کا آدمی تھا، لیکن میری بیوی کی پیار محبت، اس کے کیئر نے مجھے نرم بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ویسی کیئر نہیں کی کہ ہمارے شوہر کے اندر نرمی پیدا ہو. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، اس سے بغض اور حسد پیدا ہوگا. سرما ضرور استعمال کرنا، یعنی اپنی آنکھوں کو سجا کے رکھنا. سرما ضرور استعمال کرنا، کیونکہ یہ سب سے بہتر زینت ہے. آنکھ میں انسان سرما لگاتا ہے تو آنکھیں الگ ہو جاتی ہیں نا. اس زمانے میں تو اتنے آئی لائنر اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. سرما سنت بھی ہے، تو سرما ضرور استعمال کرنا. یہ پیاری زینت ہے، اور سب سے بہتر خوشبو پانی ہے، یعنی نہاتے رہنا، چہرے کو دھلتے رہنا. دھول مٹی، پہلے کے زمانے میں کیا تھا؟ مٹی کا گھر تھا، زمینیں مٹی کی ہوتی تھی، پکی پکی تھوڑی نہ ہوتی تھی، کنکریٹ یا ٹائلس ماربل کی. تو پھر دھول مٹی زیادہ اڑتی تھی.